تاریخ جنگ، حکمت عملی اور ایک ایسے جذبے کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جسے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ لیکن بہت کم کہانیاں اتنی ڈرامائی، اتنی پیچیدہ اور اتنی بدل دینے والی ہیں جتنی خالد بن ولید کی ہیں۔ تو چلیے آج ہم سفر کرتے ہیں اس شمشیر بن یام کے ساتھ اور ان کے راستے کو سمجھتے ہیں۔ میں خالد بن الولید ہوں۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جو میدان جنگ میں دشمن کے دلوں میں خوف اور ساتھیوں کے دلوں میں حوصلہ بھر دیتا تھا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی حیران کن موڑ آتا ہے۔ تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے ایک اسی فوج کے خلاف کیسے لڑا جس کی قیادت ایک دن خود اسے کرنی تھی؟ یہ ان کے اس ناقابل یقین تبدیلی کے سفر کی کہانی ہے۔ خالد کی کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے تپتے صحرا سے، جہاں وہ قریش کے ایک بہت طاقتور اور جنگجو قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں مردوں کو آرام کے لیے نہیں بلکہ جنگ کی بھٹی میں تپ کر کندن بننے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ دیکھیے، ان کے والد تھے الولید بن المغیرہ، قریش کے ایک بڑے سردار، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے بیٹے کی پرورش کا صرف ایک ہی مقصد ہو، جنگ اور حکمت عملی میں کمال حاصل کرنا۔ بچپن میں چیچک کی وجہ سے ان کے بائیں گال پر ایک نشان رہ گیا تھا، لیکن اس نے ان کی ہیبت کو کم نہیں کیا بلکہ شاید اور بڑھا دیا۔ لڑکپن سے ہی ان کی جنگی سوجھ بوجھ سب پر عیان تھی۔ خالد کا تو ماننا ہی یہی تھا کہ اصل عزت تلوار کی نوک پر اور جنگ کے میدان میں ہی ملتی ہے۔ اور ان کے والد کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے، یہ تلوار صرف وہ اٹھا سکتا ہے جس کا دل چٹان کی طرح سخت ہو اور جس کا دماغ وار کرنے سے پہلے ہی وار کر دے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خالد کی تربیت صرف جسمانی طاقت پر نہیں تھی بلکہ اس سے کہیں گہری یعنی ذہنی اور نفسیاتی جنگ پر تھی۔ تو جب مکہ میں اسلام کا پیغام گونجا، خالد بالکل غیر جانبدار رہے۔ ان کا دماغ عقائد کی باتوں سے زیادہ تلواروں کی جھنکار میں مصروف تھا۔ جب ان کے دوست اکرمہ نے اس نئی دین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صاف کہہ دیا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں تو ایک جنگجو آدمی ہوں۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے خالد کے یقین کی اس مضبوط دیوار میں پہلی دراڑ ڈال دی۔ وہ واقعہ تھا جنگ بدر۔ جنگ بدر میں طاقت کا توازن تو دیکھیے، قریش کا 1000 کا لشکر اور دوسری طرف مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت صرف 340 افراد کی۔ اس لیے قریش کی شکست صرف ایک ہار نہیں تھی، یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے مکہ کے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ بدر میں مسلمانوں کی اس غیر متوقع فتح نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ خود خالد اس جنگ میں شامل نہیں تھے، لیکن اس کا اثر ان پر بہت گہرا پڑا کیونکہ ان کے سگے بھائی الولید کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ خالد نے بھاری فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑوایا، لیکن جب الولید مکہ واپس آئے تو انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے خالد کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ خالد غصے اور الجھن میں چیخے کہ یہ بات فدیہ دینے سے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ الولید کا جواب بہت گہرا تھا۔ انہوں نے کہا، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے قید سے بچنے کے لیے اپنا دین بدلا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خالد کی یقین میں پہلی واضح دراڑ پڑی۔ اس واقعے کے بعد اب میدان سجتا ہے جنگ احد کا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ خالد کا پہلا براہ راست مقابلہ تھا اور یہیں پر ان کی جنگی ذہانت پوری دنیا نے دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ خالد نے ایک تقریباً ہاری ہوئی بازی کو ایک شاندار فتح میں کیسے بدل دیا؟ یہاں خالد کی حکمت عملی کھل کے سامنے آئی۔ پہلے تو ان کے گھڑ سواروں کا حملہ ایک پہاڑی پر تعینات 50 مسلمان تیر اندازوں نے روک دیا۔ پھر جب مسلمانوں کو لگا کہ جنگ تو بس جیتی لی ہے، ان تیر اندازوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ خالد کی حکابی نگاہیں تو اسی موقع کی تلاش میں تھیں۔ انہوں نے فوراً اس خالی پہاڑی کو دیکھا، اپنے دستے کو تیزی سے گھما کر پیچھے سے حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ احد میں قریش نے اپنا بدلہ تو لے لیا، لیکن یہ فتح خالد کے لیے اطمینان کے بجائے ایک گہرا اندرونی سوال کھڑا کر گئی۔ وہ خود سے پوچھنے لگے، کیوں؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا؟ کیا ہم واقعی حق پر ہیں یا باطل پر؟ یہ پہلی بار تھا کہ خالد کو احساس ہوا کہ جنگ جیتنا اور حق پر ہونا یہ دو بالکل الگ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد کے واقعات نے ان کے شک کو اور بھی گہرا کر دیا۔ جنگ خندق میں ایک بہت بڑا لشکر مدینہ کی خندق کو پار نہ کر سکا اور ایک اچانک طوفان نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمان پرامن طریقے سے عمرہ کرنے آئے، خالد کے پاس حملہ کرنے کا بہترین موقع تھا، لیکن ایک انجانی قوت نے انہیں روکے رکھا۔ اور پھر 10 سال کا امن معاہدہ ہوا، جس کے بعد اسلام کا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خالد کے ذہن میں ایک بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے۔
उन्हें शिद्दत से ये एहसास होने लगा था कि वो जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं वो बातिल है और सच्चाई कहीं और है। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक खत, एक सफ़र और एक बिल्कुल नई शुरुआत। उनके भाई अलवलीद ने उन्हें एक खत भेजा। इसमें लिखा था कि अल्लाह के रसूल ने उनके बारे में पूछा और फरमाया, खालिद जैसा ज़हीन आदमी इस्लाम से नावाकिफ़ नहीं रह सकता। अगर वो हमारे साथ होता तो हम उसे दूसरों से आगे रखते। ये अल्फाज फैसला कुन साबित हुए। ये जानना कि उनका सबसे बड़ा मुखालिफ भी उनकी सलाहियतों का कायल है, ये वो आखिरी धक्का था जिसकी ज़रूरत थी। खालिद ने फ़ौरन मदीना का सफ़र शुरू किया ताकि वो खुद सच्चाई का सामना कर सकें। जब वो अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर हुए तो उनका इस्तकबाल मुस्कुराहट के साथ किया गया और ये अल्फाज कहे गए, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें हिदायत दी। मैंने हमेशा तुम में एक ऐसी अक्ल देखी जिससे मुझे उम्मीद थी कि वो तुम्हें सच्चाई तक ज़रूर ले आएगी। ये सिर्फ किसी का इस्लाम कबूल करना नहीं था, ये इस बात का इतराफ़ था कि खालिद की असल ताकत उनकी तलवार नहीं बल्कि उनकी सोच है। खालिद के दिल पर इन तमाम जंगों का बोझ था जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थीं, लेकिन उन्हें यकीन दिलाया गया कि इस्लाम कबूल करना एक नई शुरुआत की तरह है जो पिछले तमाम गुनाहों और गलतियों को मिटा देता है। तो इस लम्हे जाहिलियत का हीरो ख़त्म हो चुका था। इसकी जगह अब एक नई दास्तान ने जन्म लेना था। सवाल अब यह था कि खालिद बिन वलीद, जो अब अल्लाह की तलवार बनने वाले थे, इस्लाम की तारीख का रुख कैसे मोड़ेंगे।